هو قولی اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ حضرات محترم، قرآن پاک دی آیت ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تواڈا رب ایسی جگہ دے اتے تکو کھڑا کرے سے کہ جیری جگہ کو حمد آکھیا گئے اور جے کو مقام محمود آکھیا گئے۔ تو فرمیدن کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاسناد اے روایت ہے کہ فرمیدن کہ مقام محمود تو مراد کیا ہے؟ فرمیدن کہ مقام محمود او ہے کہ کل قیامت دے میدان اللہ تبارک و تعالی ہر امت کو موقع عطا فرمے سے کہ او اپنے اپنے نبی کلے ونجن تے سفارش کرتے آویں، کوئی سفارشی بندہ گنتے آویں۔ فرمایا ہر امت اپنے بنی اسرائیل دے دور دے جتنا بھی انبیاء ہیں، حضرت آدم علیہ السلام تو لاتے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، ساری امت اپنے اپنے نبی کلے پہنچ سے صرف شفاعت واسطے، سفارش واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی سارے کولو حساب کتاب بھی گھنے تے اور اس تو بعد تسا ساری شفاعت کرو کہ اللہ تعالیٰ سکو جنت عطا فرماوے۔ فرمیندن کہ سارے کولو تھی تے جیرے ویلے گروہ در گروہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دربار وچ اوسن تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے دی شفاعت فرمیسن، ہی کو مقام محمود آدن۔ تے فرمیندن کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام فرمیندن کہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ روایت کو نقل کرنن کہ حضرت آدم علیہ السلام فرمیندن کہ کل قیامت دے میدان فرمایا کہ آپ سبز رنگ دا کپڑے پاتی بیٹھے ہو سن تے آپ دا امامہ ہو سی، تو فرمایا ایک سائے تلے بہتے آپ دے دے بیٹھے ہو سن کہ میری گناہگار اولاد کیری جہنم وچ پئی ویندی ہے تے کیری جنت وچ پئی ویندی ہے۔ فرمیندن کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی دے دیا کیا دیکھ سن حضور دے امت دے وچوں کوئی امتی دی واری آوے سی، اندہ حساب و کتاب تھی سی، اندہ کوئی نیکیاں کھوٹوے سن، وال اللہ تبارک و تعالیٰ فرمے سے کہ جہنم دے فرشتے ہوئی کو گھن ونجو۔ فرمایا کہ جرے ویلے او جہنم دی طرف وینا پیا اسے او پکریندہ ہویا ویسی کوئی ہے جرا میں کو جہنم کلے بچاوے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام فرمیندن کہ بلکہ این فرمے سے کہ یا محمد آہو یا محمد آہو ادرکنی یا رسول اللہ، سیاں ساری مدد فرماؤ سا کو جہنم کلے بچاؤ۔ تے حضرت آدم علیہ السلام دی کیونکہ اولاد ہو سے حضرت آدم علیہ السلام فرمیسن آپ زور دا سادتے یا محمد آہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تسا نوکیلے پتھریں دے اتے سجدہ کر فرمیندے آوے رب اغفر لی امتی رب حب لی امتی، تسا اے سارا کچھ فرمیندے آوے لیکن آج توڑا امتی روندے ہوئے جہنم دی طرف میں ویندے، کہیں صحیح کرم نوازی فرماؤ تے ان دی مدد کرو۔ حضور فرمیندن میں پل سرات دے اتے کھڑا ہو ساں، اپنی گناہگار امت کو پل سرات پار کھڑا کروینا ہو ساں۔ تو فرمیندن کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پل سرات دے کھڑتے یہ دعا مقصد رب سلم امتی رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی دے نال پل سرات تو پار فرما چھوڑ۔ فرمیندن کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوسن حضرت آدم علیہ السلام دی ندا دے نال آواز دے نال، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اوسن حضرت آدم علیہ السلام فرمیسن اور ایک جہنم والے فرشتے تیرے امتی کو جہنم دی طرف گھیلی ویندن۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سڑے سن، سرکار فرمیسن کہ فرشتے رک ونجو، لیکن فرشتے ٹردیاں ہوئے جواب رہے سن، عرض کرے سن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ تبارک و تعالی غضب و جلال ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ دا حکم ایسا نہیں روک سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ مبارک داڑھی دے بھی رکھے سن تے آسمان دو دیکھ سن تے عرض کرے سن کہ مولا اے والا سوف یعطیک ربک فترضی دے وعدے کتن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمے سے کہ فرشتے بھاج ونجو پہلے میرے یار دی گال سنو۔ فرمیندن کہ جرے ویلے فرشتے ہو سن سرکار اے نہ فرمے سن کہ تو سائیں میں کرو کو کیوں جہنم دی طرف گھیلی ہوئے، سرکار فرمے سن کہ تسائیں دا حساب و کتاب ول کرو۔ اور اتنا کر سوال اٹھ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جرا میزان لایا ہو سی، رب جرا میزان لے سے کیوں غلط نہ لے سے، مثال طور تے ایک بندہ تولی بیٹھے تے مایا کا نا سی کو ولا تولو، پرلا بندہ تو توہین سمجھ سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اے نہ فرمے سے کیونکہ اے یار دی گال ہے، رب فرمے سے جی میں میرا یار آدھے ہوں میں کر رو۔ فرمیندن کہ ول حساب و کتاب تھی سی، ول میزان لگ سی، ول اویں نیکیاں گھٹ ویسن تے گناہ ود ویسن۔ تے فرمیندن کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمیندن کہ میں
قیامت دے میدان اپنی جیب مبارک ہے ہاتھ پیساں اور ایک سفید کاغذ مبارک، تفسیر روح البیان دے اندر آندے وہ کاغذ انگل ٹھول موٹا ہو سی، تفسیر روح البیان والا لکھ دے۔ امام سخاوی رحمت اللہ علیہ فرمیدن کہ سفید کاغذ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کڑھے سن اور نیکیں دی طرف جتنا نیکیاں ہو سن آپ اتھیں ہی رکھے سن، وال گناہ تھوڑے تھی ویسن تے نیکیاں زیادہ تھی ویسن۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جرے ویلے رکھے سن وال اللہ تبارک و تعالی ندا سے فرشتے ہو اور تساں ہٹ ونجو تے جنت والے فرشتے آویں، جنتی جو جنتی گل دستہ چاویں، ہیکو جنتی گل دستہ دیویں، جنتی لباس پواویں تے جنت دی مبارک دیویں، ایکو ادب و احترام جنت نال گھنتے وجن۔ تول او بندہ جرا جہنم دی طرف ویندا پیا اون کہ پہلے میں جنت ایویں نہ ویساں، پہلے میں انہیں کولو پوچھساں کہ تساں کون ذات ہے؟ قیامت دے میدان نہ میرے بھرا کم ہے، نہ میرا پیو کم ہے، نہ میری اماں کم ہے، میرا کوئی دوست کم نہیں آیا۔ سونیا تساں کون لجپال ہے؟ جہنم دے کنارے تے کھڑا میں کو جنت داخل فرمیندے پے فرمیندن کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمیزن کہ جرا تو دنیا دے اندر جیندی ذات دے درود و سلام پڑھدا میں او محمد مصطفیٰ۔ فرمیندن کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کرے سے عرض کرے سے سائیں کوئی ایسی نیکی ہے جری قیامت والے دی بچی بدی ہے جیری میرے کلے کانا ہے، میرے حساب کتاب وچ کانا ہے، تواڈے کلے کیری نیکی ہے؟ سرکار فرمیندن کہ جرا تو محبت نال درود و سلام پڑھیا میں محمد مصطفیٰ تیرا درود و سلام بھی سنیا ہم اور ہوں درود و سلام والی نیکی کو میں امانت دے طور تے اپنے کلے رکھ کیتا ہم۔ فرمیندن کہ ہوں درود و سلام وہ نیکی ہے جیری قیامت دے میدان کم آگئی ہے۔ اتھا کر محدثین فرمیندن کہ فرمایا کہ بندہ نمازاں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، چاشت اشراق اوابین ساری عبادات کرے، لیکن فرمیندن کہ ساری عبادت کو قبول کرنے والا عمل ہے تو وہ درود و سلام ہے۔ فرمایا کہ درود و سلام کیونکہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اے بندے دے شک کے چے پتہ نہیں رب نے قبول کیتے یا نہیں کیتا، ذریعے بھی ریاکاری آ گئی ہے، وہ عمل کوئی قبول کہ نہیں۔ لیکن دیوبندے نال عالم مولوی اشرف علی تھانوی وہ آدھے اگر تسا درود و سلام ریاکاری نال بھی پڑھے ہوئے تو رب دی دربار وچ ولا بھی قبول ہے، کیونکہ فرمایا کہ یار دے ذات دے درود و سلام جو پڑھنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درود و سلام کو قبول فرما گندے، کیونکہ فرمایا اے درود و سلام والی ایک ایسی عبادت ہے، فرمایا ایو درود و سلام قیامت والے دی تمہارے واسطے شفاعت دا ایک ذریعہ بن سی، نجات دا ایک ذریعہ بن سی۔ ہی سنگو علماء فرمینن بندہ وقتاً بوقتاً حضور دی ذات دے درود و سلام پڑھتا رہے ونجے۔ حضور دی دربار دے اندر ایک صحابی ہے عرض کرنے صحیح میں پورے 24 گھنٹے دے وچوں میں پورے تقریباً ادھا دی توری ذات دے درود و سلام پڑھدا باقی بے تمام کم کرے دا۔ سرکار نے فرمایا اگر ہندے کلو زیادہ کر گنے دا ٹھیک ہے۔ عرض کرنے صحیح چلو میں پورا نہیں درود و سلام پڑھتا۔ سرکار نے فرمایا ہندے کلو زیادہ کر گنے دا ٹھیک ہے۔ عرض کرنے صحیح وال میں ایک نہیں تے ادھی رات توری ذات دے درود و سلام پڑھساں۔ سرکار نے فرمایا ہندے کلو بھی زیادہ کر گئے۔ عرض کرنے کہ صحیح فرض نماز تو بعد وال ہر وقت توری ذات دے درود و سلام پڑھساں۔ سرکار نے فرمایا سن گئے اگر تو درود و سلام پڑھ سے قیامت دے میدان میں محمد مصطفیٰ تے کو بلا حساب جنت داخل فرمیساں۔ یعنی ایک درود و سلام والی ایسی نیکی ہے جیرا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کو مقام محمود عطا فرمے سے، اور مقام محمود فرمیندن کیا ہے؟ فرمایا جنت دے دروازے دا ایک ہلکا زنجیر ہے جے کو سرکار ہاتھ پکڑے سن فرمایا ہو کو آدن مقام محمود دروازہ بھی صحیح کھلے سن تے ایویں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ دے اشارے نال جے کو جنت ٹریندے ویسن رب اوے راضی تھی نہ ویسی۔ ایک حدیث پاک وچ ایویں آندے اور بھی حدیث پاک جاندے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جیندے بارے فرمے سن بلکہ شفاعت تھی دیے گناہگاریں دی متقی پرہیزگاریں دی سرکار شفاعت کرا کرے سن۔ اور حدیث پاک جو حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمیدن کہ سرکار جیری شفاعت کرامنی ہے وہ صرف او گناہگار جیرے گناہ کبیرہ دے مرتکب ہو سن، سرکار ہننے دی شفاعت کرے سن، ہننے کو اشارہ کر دے فرمے سن تساں بھی جنت داخل تھی وہ، تساں بھی جنت داخل تھی وہ۔ فرمایا کہ حضور دی تمام امت دے وچوں ادھی امت وہ ہے جری بلا حساب جنت داخل تھی سے، بلا حساب، اور باقی نہ حساب اگر تھی سی بھی صحیح او بھی حضور دی شفاعت نال او بھی جنت داخل تھی سن۔ اللہ تبارک و تعالی سکو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت نصیب فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب دی عظمت دا صدقہ